اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی افضل الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ آج ہماری گفتگو ہے موارد التردد میں، یعنی تردد کے موارد، مواقع۔ کہنے عرفنا ان الشک اذا کان بدویا حکمت فی القاعدۃ العملیہ الثانویہ القائلہ باصالۃ البراءہ۔ ہم اس بات کو سمجھ چکے ہیں، پہچان چکے ہیں کہ شک جب شک بدوی ہو تو اس پر قاعدہ عملیہ ثانویہ کا حکم لگایا جاتا ہے۔ جب شک بدوی ہو تو حکم لگایا جائے گا قاعدہ عملیہ ثانویہ کا، وہ کیا ہے؟ اصالۃ البراءہ۔ ٹھیک، قاعدہ عملیہ ثانویہ کیا کہتا ہے؟ وہ القائلہ باصالۃ البراءہ، وہ اصالۃ البراءت کے بارے میں کہتا ہے، یعنی قاعدہ عملیہ ثانویہ یعنی اصالۃ البراءہ۔ وَإِذَا كَانَ مُقْتَرِنًا بِالْعِلْمِ الْإِجْمَالِي، اور اگر وہ علم جو ہے مقترن ہے علم اجمالی سے، حکمت فیہ القاعدۃ العملیہ الاولیہ، تو پھر اس میں حکم لگایا جائے گا قاعدہ عملیہ اولیہ کا۔ اولیہ کیا تھا؟ الاحتیاط۔ ٹھیک، قاعدہ عملیہ اولیہ کیا تھا؟ اصالۃ الاحتیاط، اور قاعدہ عملیہ ثانویہ اصالۃ البراءہ۔ یعنی ہم اس بات کو جان چکے ہیں کہ جب شک بدوی ہو تو اصالۃ البراءہ جاری ہوگی، اور جب شک جو ہے وہ جب علم اجمالی ہو تو اصالۃ الاحتیاط جاری ہوگی۔ وقد يخفى احيانا نوع الشك فلا يعلم اهو من الشك الابتدائی او من الشك المقترن بالعلم الاجمالی، اور کبھی کبھی جو ہے وہ شک جو ہے وہ اس کی نوعیت پتہ نہیں چلتی، علم اس کا نہیں ہوتا، نہیں جانتا انسان کہ یہ شک ابتدائی میں سے ہے یا یہ شک علم اجمالی والا ہے۔ یعنی کبھی مخفی ہوتا ہے، مخفی ہوتی ہے، شک کی نوع، شک کی قسم مخفی ہوتی ہے، یہ نہیں معلوم ہوتا کہ یہ شک ابتدائی والا شک میں سے ہے، شک ابتدائی ہے، یا یہ شک مقترن ہے علم اجمالی سے، یعنی علم اجمالی والا شک ہے یہ، چونکہ علم اجمالی میں ایک طرف جو ہے علم ہوتا ہے، دوسری طرف شک اور تردد ہوتا ہے۔ اب الناتج بتعبیر آخر ومن هذا القبیل مسئلۃ دوران الامر بین الاقل والاکثار کما یسمیہا الاصولیون، اور اس میں سے جو ہے وہ ایک شے جو ہے، ایک چیز جو ہے اس میں سے کہ جب انسان کو یہ علم نہ ہو، مثلا کہ شک جو ہے وہ ابتدائی ہے یا شک علم اجمالی والا ہے، یا نتیجہ ہوا ہے، وہ نتیجہ ہے بتعبیر آخر، یا مثلا جو ہے وہ کسی اور طریقے سے مثلا جو ہے اس کو تعبیر کیا کریں مثلا، تو اس قبیل سے جو ہے وہ جو آتا ہے، ایک آتا ہے دوران الامر بین الاقل والاکثر، جیسے کہ اصولیین نے اس کا نام دیا ہے۔ ٹھیک، یعنی کبھی علم نہیں ہوتا میں کہ یہ شک جو ہے شک بدوی ہے یہ علم اجمالی ہے، والا شک ہے، تو ان میں سے ایک ہے دوران الامر بین الاقل والاکثر۔ انہوں نے کہہ رہا ہے کہ وَهِيَ أَن يَتَعَلَّقَ وجوب شرعی بعملیت مرکبہ من اجزاء كالصلاۃ، اور وہ متعلق ہوتا ہے وجوب شرعی سے وہ عملیہ کہ جو مرکب ہوتا ہے بعض اجزاء سے، صحیح، من اجزاء جیسے كالصلاۃ، مثلا نماز ہے، نماز جو ہے وہ مرکب ہے بعض اجزاء سے، نماز مرکب ہے بعض اجزاء سے، یعنی نماز جو نام ہے وہ بعض اجزاء کا نام ہے، یعنی نماز صرف قیام کا نام نہیں ہے، نہ ہی نماز صرف تشہد و سلام کا نام ہے، بلکہ نماز جو ہے وہ نیت، تکبیرۃ الاحرام، قیام، قرات، ذکر، رکوع، تشہد، سلام وغیرہ وغیرہ، یعنی یہ سب ملا کے نماز بنتی ہے۔ آپ صرف کھڑے ہو جائیں تو نماز نہیں کہی جائے گی، آپ صرف رکوع کر لیں تو نماز نہیں کہی جائے گی، بلکہ اجزاء پر جو ہے وہ کچھ اجزاء پر نماز مشتمل ہے۔
وَنَعْلَمُ بِاشْتِمَالِ الْعَمَلِيَّةِ عَلَى 9 اجزاء معینہ، اور ہم جانتے ہیں کہ یہ عملیہ جو ہے مثلا مشتمل ہے 9 اجزاء پر، اجزاء معین پر. وَنَشُكُّ بِاشْتِمَالِ عَلَى جُزْءٍ عَاشِرٍ، اور ہم شک کریں کہ کیا یہ جو 10ویں چیز ہے یہ بھی نماز کا جز ہے، یعنی نماز مثلا یہ عمل خاص، یہ عمل جو ہے 9 اجزاء پر مشتمل ہے یا 10 پر مشتمل ہے، مثلا یہ شک کریں ہم کسی بھی شک ہے، ہم یہ شک کریں کہ یہ 9 پر مشتمل ہے یا 10 پر مشتمل ہے. وَلَا يُوجَدْ دلیل یثبت او ینفی، اور کوئی دلیل نہیں پائی جاتی نہ ثبوت پر اور نہ ہی نفی پر، کوئی دلیل نہیں پائی جاتی. ففی هذه الحالہ يحاول الفقیہ ان يحدد الموقف العملی، تو ایسے مواقعوں پر یا ایسے موقعوں پر فقیہ کوشش کرتا ہے کہ موقف عملی کو معین کرے، محدد کرے. فیتساءل هل يجب الاحتیاط المکلف فیاتی بالتسعہ، کیا واجب ہے احتیاط مکلف پر کہ مکلف 9 کو بجالہ انجام دے، ویضوف الیہ حاصل عاشر، اور ان 9 کے ساتھ 10ویں کا اضافہ کرے. الذی یحتمل دخولہ فی نطاق الواجب، کہ جس کے داخل ہونے کا احتمال ہے واجب میں. صحیح کیا ہے کہ مثلا انسان یہ فقیہ شک کرے کہ 10 واجب ہے یا 9، تو کیا اس کے اوپر واجب ہے کہ مکلف پر واجب ہے کہ وہ 9 کو ساتھ 10ویں کو بھی انجام دے، جس کا شک ہے داخل ہونے کا کہ یہ واجب ہے. لکھا ہے یکون مؤدیا للواجب علی کل تقدیر، تاکہ جو ہے وہ ہر اعتبار سے واجب کو انجام دینے والا عمل ہو جائے، یعنی واجب کو انجام دے دیا جائے تاکہ ہر اعتبار سے علی کل تقدیر، یعنی ہر طرح سے 9 ہے تو ٹھیک اور 10 ہے تو ٹھیک، یعنی 9 ہے تو بھی ہم نے انجام دے دیا، اور 10واں واجب تھا تو ہم نے 10ویں کو واجب انجام دے دیا. تو گویا تاکہ جو ہے وہ یہ عمل انجام دینے والا ہو جائے واجب کو ہر اعتبار سے، چاہے 9 ہو چاہے 10 ہو. او یکفیہ الاتیان بالتسعہ التی یعلم بوجوبها ولا یطالب بالعاشر المجہول وجوبہ، یا کافی ہے صرف اور صرف 9 کا انجام دینا کہ بس 9 واجب ہیں جس کے بارے میں وہ جانتا ہے کہ 9 واجب ہیں، اور اس سے مطلوب نہیں ہے 10ویں کا انجام دینا جس کا وجوب جو ہے مجہول ہے. صحیح، جس کا وجوب مجہول ہے، 10ویں کا وجوب معلوم تو نہیں ہے نا کہ 10واں بھی واجب ہے، معلوم ہو جائے تو کیا پریشانی ہے، پھر تو بات ہی نہیں ہے. مشکل تو وہی ہے نا کہ دوران الامر بین الاقل والاکثر، یعنی ہمیں یہ علم نہیں ہے کہ 9 واجب ہیں یا 10 واجب ہیں، 10ویں کے بارے میں شک ہے، 9 کا تو پتہ ہے، 10ویں کے بارے میں شک ہے. تو اب سوال یہ ہے کہ کیا واجب ہے کہ ہمیں احتیاط کریں یہاں پر اور 9 کے ساتھ 10واں بھی انجام دیں تاکہ ہمیں یقین کامل ہو جائے کہ ہم نے تکلیف شرعی کو انجام دے دیا ہے، یا ہم جو ہے وہ اسے صرف ہم جو ہے وہ 9 کو بجا لائیں اور 10واں جس کا ہمیں علم نہیں ہے وہ ہم سے مطلوب نہیں ہے، تکلیف مجہول ہم سے مطلوب نہیں ہے، 10واں واجب مجہول ہم سے مطلوب نہیں ہے، 10واں واجب جو ہے وہ چونکہ مجہول ہے تو لہذا ہم سے وہ مطلوب نہیں ہے. کہہ رہے ہیں کہ اصولیوں بل الاصولیین جوابان مختلفان علی هذا السوال یمثل کل منهما اتجاہا فی تفسیر الموقف. کہہ رہے ہیں کہ اصولیوں کے اس میں 2 جواب ہیں، اصولیوں کے اس میں 2 مختلف جواب ہیں جو ان کی موقف کی تفسیر کرتے ہیں، جن جوابوں کے ذریعے ان کے موقف کی تفسیر کو سمجھا جا سکتا ہے. تو یہاں تک بات سمجھ میں آئی. یہ ہے موارد تردد، یعنی تردد شک اور تردد کے موارد. ہم یہ بات سمجھ چکے اور جان چکے کہ اگر شک بدوی ہے تو وہاں پر اصالت الاحتیاط جاری، اصالت البراء جاری ہوگا. اگر شک اجمالی علم اجمالی یعنی شک ہے، علم اجمالی والا شک ہے تو وہاں پر جو ہے وہ احتیاط جاری ہوگی. یہ بات تمام ہو چکی.
اب ہم جو ہے کبھی کہتے ہیں کہ شک کی نو ہی مخفی ہوتی ہے، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ شک کی نو ہی ظاہر نہیں ہے، مخفی ہے، پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ شک علم اجمالی والا ہے یا یہ شک بدوی ہے. اور اسی طرح جو ہے قبیل سے امر بین الامرین، امر بین الاقل والاکثر، کیا ہے اسی قبیل سے دوران الامر بین الاقل والاکثر، ٹھیک اسی قبیل سے ہے. یعنی یہاں پر ہمیں علم نہیں ہے کہ یہ شک مثلا علم بدوی ہے یا علم اجمالی سے ہے. ٹھیک، یہ کہاں ہوتا ہے، کہاں ہوتا ہے، یہ کہاں ایسے وجوب میں ہوتا ہے، ایسے وجوب شرعی میں ہوتا ہے، ایسے وجوب شرعی میں ہوتا ہے کہ جو مرکب ہوتا ہے، ایسا واجب شرعی کہ جو مرکب، مثلا نماز جو ہے وہ ایک چیز کا نام نہیں بلکہ اس میں بہت سے اجزاء ہیں، ان سے مل کے نماز بنتی ہے، انہیں نماز کہا جاتا ہے. اور ہم یہ جانتے ہیں مثلا کہ نماز مشتمل ہے، یہی عمل مشتمل ہے 9 چیزوں پر، 9 معین چیزوں پر، اور ہم شک کریں 10ویں کے بارے میں کہ کیا 10واں بھی اس میں شامل ہے یا شامل نہیں ہے. ہمارے پاس تو دلیل نہیں ہے نہ شامل ہونے پر نہ ہی نہ ہونے پر. تو اس حالت میں فقیر کوشش کرتا ہے کہ وہ موقف عملی کو محدد اور معین کرے. فقیر کیا کرتا ہے، موقف عملی کو معین کرتا ہے. ہاں یہاں تو بات واضح ہے. اب بات سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس موقع پر مکلف کے اوپر احتیاط واجب ہے کہ وہ 9 کے ساتھ 10ویں کو بجا لائے تاکہ اسے یقین کامل ہو جائے، یا واجب ہر ادا ہو جائے ہر اعتبار سے. 9 ہے تو صبح واجب ہو ہی گیا، سبحان اللہ. اور اگر جو ہے وہ 10واں بھی واجب تھا تو ہم بجا لائے اسے بھی، تو ہم یقین کامل ہو گیا، ہر اعتبار سے ہم نے واجب کو انجام دے دیا. یا یہاں پر جیسے مواقع پر برات جاری ہوگی کہ ہم 10ویں کو انجام نہ دیں جس کا ہمیں علم نہیں ہے. بات جہاں تک واضح ہوئی. اصولیوں نے اس کے 2 جواب دیے ہیں، اصولیوں نے اس سوال کے 2 جواب دیے ہیں جو مختلف ہیں، کہ جو جس سے ان کے موقف کی تفسیر سمجھ میں آتی ہے اور واضح ہوتی ہے، یا انہوں نے اپنے موقف کے اعتبار سے جواب دیے ہیں. ایک اتجاہ جو ہے وہ احتیاط کو واجب قرار دیتی ہے، یعنی ایک کچھ اصولیوں کا نظریہ ہے کہ احتیاط کی جائے، یعنی قاعدہ عملیہ اولیہ جاری کیا جائے. اس لیے جو شک ہے 10ویں میں وہ مقترن ہے علم اجمالی سے. اور یہ علم اجمالی کیا ہے، یعنی علم اجمالی یہ ہے کہ مکلف جانتا ہے کہ شارع نے واجب قرار دیا ہے امر مرکب کو، صحیح، بأن الشارع اوجب مرکبا ما، لیکن یہ نہیں یعنی مرکب انجام دیا ہے، ایسے واجب قرار دیا امر جسے واجب قرار دیا ہے مرکب کو، واجب مرکب کو، لیکن وہ یہ نہیں جانتا کہ یہ مرکب 9 ہے یا مرکب 10 ہے. یعنی بات سمجھائی، 2 اتجاہ بتائی ہیں کہ اصولیوں نے 2 جواب دیے ہیں. پہلا جواب یہ ہے، یعنی کچھ اصولی کہتے ہیں کہ احتیاط کی جائے گی، اور کچھ اصولی کہتے ہیں کہ نہیں احتیاط نہیں بلکہ برات. مثلا تو جو کہتا ہے کہ احتیاط واجب ہے وہ تطبیق کرتے ہیں قاعدہ عملیہ اولیہ کو. کیوں احتیاط کیوں کرتے ہیں یہاں؟ کہتے ہیں کہ کیونکہ یہ علم اجمالی ہے. وہ علم اجمالی کیسے ہے کہ مکلف کو معلوم ہے کہ اللہ عز و جل نے جو حکم دیا ہے وہ مرکب کا حکم دیا ہے، واجب مرکب کا، ایسا مرکب کہ جو واجب ہو. اور مرکب یہ نہیں علم ہے اسے کہ وہ مرکب 10 چیزوں سے ہے یا 9 چیزوں سے ہے، لیکن یہ علم ہے کہ امر مرکب، یہ مرکب واجب مرکب ہے، یعنی ایسا واجب ہے جو مرکب ہے. یہ تو علم ہے نا اسے. یہ علم نہیں ہے کہ 10 سے مرکب ہے یا 9 سے. تو لہٰذا اس کا یہ جاننا کہ یہ امر مرکب ہے
یہ علم ہے. اب یہ اس میں شک ہونا 10 ہیں وہ جن سے مرکب اجزاء جن سے مرکب ہے یا 9 ہے، یہ شک ہے، تردد ہے، تو کوئی علم اجمالی ہو گیا. علم اجمالی میں یہی تو ہوتا ہے کہ ایک طرف میں علم ہوتا ہے اور دوسری طرف میں تردد و شک ہوتا ہے. تو علم کی جہت میں ہے اس مسئلے میں نہیں، علم کس مسئلے میں ہے کہ یہ واجب ہے، یہ جو امر واجب ہے، یہ جو واجب چیز ہے یہ مرکب ہے 9 سے یا 10 سے، یعنی اتنا علم ہے ہمیں کہ یہ واجب مرکب ہے، بس اتنا علم ہے کہ یہ واجب مرکب ہے. شک ہمیں ہے دوسری اس کے جہت میں. وہ جہت کیا ہے کہ یہ واجب جو مرکب ہے جس کا ہمیں علم ہے یہ 9 سے مرکب ہے یا 10 سے مرکب ہے، اس میں ہمیں جو ہے وہ شک اور تردد ہے، تو اسے علم اجمالی کہتے ہیں. تو لہٰذا یہاں پر شک جاری ہوگا اور احتیاط جاری ہوگی، قید عملیہ ولیہ جاری ہوگا، یعنی احتیاط جاری ہوگی. یہاں پر اصالت احتیاط اپنا کام کرے گی. صحیح. دوسرے کہتے ہیں جو دوسری جہت ہے کہ یہاں پر جو ہے وہ شک کے بدوی ہے، 10ویں کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے، علم اجمالی سے یعنی یہاں یہ ملا ہوا نہیں ہے، یعنی یہ شک. لہذا اس میں جو ہے احتیاط کے بجائے برات جاری ہوگی. صحیح، یعنی وہ شک کو الگ مانتے ہیں، یعنی شک جو ہے یہ اس سے علم اجمالی کا تعلق نہیں ہے، اس شک کا علم اجمالی سے کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ یہ شک ابتدائی ہے. خیر انشاءاللہ اسے ہم کل مکمل کریں گے. الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.